نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم روحانی مجلس کا اہتمام کریں گے۔ جس طرح کے نام سے ظاہر ہیں، روحانیت کے بارے میں ہم بات کریں گے، روح کی باتیں کریں گے، روحانی زندگی اور دنیاوی زندگی میں فرق کی باتیں کریں گے کہ یہ روحانی زندگی کیا ہوتی ہے اور دنیاوی زندگی کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ روحانی دنیا کی طرف سفر کی باتیں کریں گے کہ ہم اس دنیاوی زندگی سے روحانی زندگی کی طرف جو سفر کریں گے اس کی باتیں کریں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اس کے لیے کیا شرائط ہیں اس سفر کے لیے۔ پھر ہم روحانی دنیا کے دروازے پہ دستک کی باتیں کریں گے۔ جب اس سفر سے ہم روحانی دنیا تک پہنچیں گے تو اس کا دروازہ، اس کے اوپر ہم دستک دیں گے۔ دستک دینے کے لیے کن شرائط کی ضرورت ہوگی، وہ دروازہ کیسے کھلے گا، اس کو کھولنے کے طریقے کے بارے میں باتیں کریں گے۔ پھر روحانی دنیا میں دل کی آنکھ کی کھلنے کی باتیں کریں گے کہ جب اس روحانی دنیا کا دروازہ کھل جائے گا، اس دنیا میں داخل ہو جائیں گے تو ہماری جو دل کی آنکھیں ہیں وہ کیسے کھلیں گی، اس کے بارے میں ہم باتیں کریں گے۔ اب ہم روحانی زندگی اور دنیاوی زندگی میں فرق کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان دو عناصر پہ مشتمل ہے، جسم اور روح۔ جسم نظر آتا ہے جبکہ روح نظر نہیں آتی۔ جسم دنیاوی زندگی کہلاتا ہے جبکہ روح سے متعلق امور جو ہیں وہ روحانی زندگی کہلاتے ہیں۔ دنیاوی زندگی کا مقصد دنیاوی آسائشوں کا حصول ہوتا ہے، جبکہ روحانی زندگی کا مقصد پہلے قرب الہی کا حصول ہوتا ہے۔ اور قرب الہی حاصل کرنے کے لیے آپ کے اعمال کا خالص ہونا ضروری ہے۔ خالص کب ہوں گے؟ خالص اس وقت ہوں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو تب آپ کے جو اعمال ہوں گے وہ خالص ہو جائیں گے۔ یہ جو دنیاوی زندگی ہوتی ہے یہ ہم سر کی آنکھوں سے براہ راست دیکھتے ہیں، نظر آنے والی چیز ہے، جسم نظر آنے والا ہے، اس لیے اس کے جو دنیا کو ہم دیکھیں گے ہم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم کاروبار کو اپنی ظاہری آنکھوں کے سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور ہم اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے یا اس میں زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات ہم راستے سے ہٹ بھی جاتے ہیں۔ لیکن جو روحانی زندگی ہوتی ہے نا، اس روحانی زندگی میں مشاہدات کرنے کے لیے پھر دل کی آنکھ کا کھولنا پڑتا ہے، اس کی دل کی آنکھ کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ جب ہم اعمال کریں گے تو اگر خالص نہیں ہوں گے، دل کی آنکھوں سے ہمیں پتہ چل جائے گا بصارت سے کہ اس میں ہم نے راستے سے ہٹے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے، ہمارے اعمال خالص نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں قرب الہی نصیب نہیں ہوا ہے، تو ظاہری بات ہے اس میں آپ کے اعمال میں جو ہیں اس میں شیطان ملوث ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوا ہے۔ تو جب دل کی آنکھیں کھلیں گی تو آپ جو ہیں آپ شیطان کے وسوسے سے اور اس کے حملے سے بچ جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ مکمل طور پہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو جائیں گے، اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ روحانی زندگی کا یہ مقصد ہے کہ آپ کی دل کی آنکھ کھلے گی اور اس کے بعد آپ جو ہیں وہ بالکل سیدھے راستے پہ چلتے رہیں گے، جبکہ دنیاوی زندگی میں آپ جو ہیں اپنے ظاہری فائدے کے لیے آپ اپنے راستے سے ہٹ بھی سکتے ہیں۔ روحانی دنیا کی طرف سفر کی باتیں آپ کرتے ہیں۔ اب ہم روحانی دنیا کی طرف جب سفر کریں گے تو اس کے لیے کن کن شرائط کی ضرورت ہے، ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ تو سب سے پہلے کیا ہے، روحانی سفر کے لیے سب سے پہلے ہمیں فرقہ واریت کی دلدل سے نکلنا ہوگا۔ یہ جو بدقسمتی سے ہمارے مسلمانوں کے درمیان بہت سارے فرقے بنا دیے گئے ہیں اور ہم اس میں بری طرح ملوث ہو چکے ہیں، پھنس چکے ہیں۔ جس طرح دلدل میں کوئی پھنس جاتا ہے، اس طرح ہم مسلمان اپنے فرقوں میں پھنس گئے ہیں۔ تو اس فرقہ واریت کی دلدل سے نکلنا ہوگا۔ تو آپ کہیں گے کہ پھر ہم تو ایک فرقے سے تعلق رکھتے ہیں مختلف، تو ہم اپنے فرقے کو چھوڑ کے کیا کریں گے، پھر کون سے فرقے میں جائیں گے؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے اپنے فرقے پہ قائم رہیں. ٹھیک ہے, کس چیز کو آپ نے چھوڑنا ہے؟ آپ اپنے فرقے پہ قائم رہیں اور نفرت انگیز اور پرتشدد پہلو کو جڑ سے ختم کریں. جو ہر فرقے میں جو نفرت انگیز پہلو ہے نا, نفرت انگیز اور پرتشدد, اس پہلو کو آپ نکال دیں. بس محبت کی فضا قائم کر لیں, اپنے فرقے میں قائم رہیں, دوسرے فرقے کا بھی احترام کریں, محبت کریں. اور جو نفرت آپ کے دل میں ڈالی گئی ہے, جو ہمارے دلوں میں دوسرے فرقوں کی ہمارے دلوں میں نفرت یا اس قسم کی شدید نفرت ہوتی ہے کہ ہم خون خرابے پہ اتر آتے ہیں, ہم لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو آپ نے نکالنا ہوگا. آپ کے دل میں جو ڈالی گئی ہے اس نفرت انگیز فرقہ واریت کو, اس پرتشدد فرقہ واریت کو اپنے دل و دماغ سے نکالیں گے, اپنے فرقے پہ قائم رہیں. ٹھیک ہے. یہ اگر اعتراض کرنا بھی ہے کسی دوسرے فرقے پہ, آپ نے اعتراض کرنا بھی ہے, احترام کے دائرے میں رہ کے کریں گے اور ایک دوسرے کی بات سننا ہوگی. دونوں فریق جو ہوں گے وہ ایک دوسرے کی بات سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور جب آپ آرام سے محبت کی فضا, احترام کی فضا میں بیٹھ کے فرقہ واریت کی بات کریں گے تو آپ میں سے بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور آپ میں محبت کی فضا قائم ہو جائے گی. تو سب سے پہلے اس سفر میں آپ نے فرقہ واریت کی دلدل سے اپنے آپ کو نکالنا ہے, یعنی پھر نفرت انگیز اور پرتشدد فرقہ واریت سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے, محبت کی فضا قائم کرنی ہے. دیکھیں جب یہ قرآن مجید میں واضح ہے, قرآن مجید میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ پیدا کرو. مسلمان متحد رہو, متحد میں طاقت ہے, عزت ہے آپ کی. تو اس فرقہ واریت سے آپ نے دور رہنا ہے. اب ہم روحانی دنیا کے دروازے کے متعلق کچھ باتیں کر لیتے ہیں. روحانی دنیا ہے, اس کا دروازہ ہے, تو روحانی دنیا میں داخل ہونے کے لیے اس کے دروازے پہ دستک دینا پڑے گی. وہ بند ہے, دستک دینا پڑے گی. دستک دینے سے پہلے 2 شرائط کا پورا کرنا لازمی ہے. وہ آپ 2 شرائط پوری کریں گے تو تب دستک دیں گے, تو پھر اس کے کھلنے کے چانس ہیں. وہ کون سی 2 شرائط ہیں؟ پہلی شرط ذریعہ معاش پاک ہو. دوسری شرط نظریں پاک ہوں. ذریعہ معاش کے پاک ہونے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ پاک ذریعہ معاش سے ہمارا پورا جسم, یہاں تک کہ خون اور ہڈیوں کے اندر تک پاکیزگی آ جائے گی. حلال کا لقمہ جب ہمارے اندر جائے گا تو ظاہری بات ہے ہمارا جسم سارا پاک, خون پاک, ہڈیوں کے اندر تک پاکیزگی آ جائے گی, پاکیزگی آ جائے گی. جبکہ نظریں پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ نظروں سے ہمارے خیالات پاک ہوں گے, جس سے ہمارا دل اور دماغ پاک ہو جائے گا. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں خیالات پیدا ہوتے ہیں. اچھی چیز کے بارے میں, اچھی چیز کو دیکھیں گے, پاکیزہ چیز کو دیکھیں گے تو اچھے خیالات پیدا ہوں گے. تو وہ خیالات جو ہیں ہمارے دماغ پہ آئیں گے, اور دماغ ہمارا جو ہے پاک خیالات ہوں گے تو دماغ ہمارا پاک ہوگا, اور پھر ہمارا دل چاہے گا وہ کام کرنے کو, یا اس کی طرف چاہے گا کہ میں بھی ایسا کروں, تو ہمارا دل بھی پاک ہو جائے گا. دل بھی پاک ہو جائے گا, دماغ بھی پاک ہو جائے گا. کس وجہ سے؟ پاک نظروں کی وجہ سے. پاک چیزوں کی طرف آپ دیکھیں گے تو اسے ہمارا دل و دماغ پاک ہو جائے گا. آپ نے سنا ہوگا کہ دل پاک ہوگا, دل پاک ہوگا تو ظاہری بات ہے آپ کا دل اگر پاک ہوگا تو اس میں پاکیزہ چیزیں آئیں گی, پاکیزہ ہستیاں آئیں گی. ٹھیک ہو گیا؟ ہم اگر کسی پاک چیز سے محبت کرتے ہیں, پاک ہستی سے محبت کرتے ہیں, جو مقدس ہستی ہیں ان سے ہم محبت کرتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ محبت وہ کیسے ہوگی؟ جب ہمارا دل پاک ہوگا تو ان کا تعلق ہمارے ساتھ جڑے گا, ہمارے دل کے ساتھ. نیک اعمال کا بدلہ ملنا شروع ہو جائے گا. جب آپ کی ذریعہ معاش پاک ہوگا اور نظریں پاک ہوں گی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جو نیک اعمال کریں گے نا تو ان کا بدلہ ملنا شروع ہو جائے گا, ہمیں ان کا اجر ملنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ ہمارا سب کچھ پاک ہے, ہمارا جسم پاک, ہمارے دماغ یعنی خیالات پاک, دل پاک, سب کچھ پاک ہے. اب ہمارے اندر پاک نور کا داخلہ اب ممکن ہے. تو پھر ہم نے اب اس روحانی دنیا کے دروازے پہ دستک دینی ہے. تو دستک دینے کا مطلب ہے جب آپ کے اعمال, نیک اعمال کا بدلہ ملنا شروع ہو جائے تو اس کے بعد آپ دروازے پہ دستک دیں گے. دروازے پہ جب آپ دستک دیں گے تو وہ دروازہ آپ کے لیے کھل جائے گا اور آپ روحانی دنیا میں داخل ہو جائیں گے.
اچھا، اعمال کے بدلے کا ملنے کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو اعمال آپ نیک کریں گے نا، اس کا جو بدلہ یا اس کا جو اجر، جو اس کا جزا ہے، وہ آپ کو ملے گی، نیک اعمال کا آپ کو فائدہ ملے گا۔ تو اس کا مطلب ہے جب ملنا شروع ہو جائے تو مطلب سمجھ جائیں کہ روحانی دنیا کا دروازہ آپ کے لیے کھل چکا ہے، اب آپ روحانی دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں۔ روحانی دنیا میں قدم رکھتے ہی آپ کے دل کی آنکھ کھل جائے گی، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ پاکیزہ دنیا ہے یہ، پاکیزہ دنیا، پاکیزہ جسم، پاکیزہ دل و دماغ کے ساتھ جب آپ اس دنیا میں داخل ہوں گے تو داخل ہوتے ہی آپ کے دل کی آنکھ کھل جائے گی اور پھر آپ کے آگے سے پردے ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ تو کیا ہوگا دیکھیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب ہم روحانی دنیا میں چلے جائیں گے، جب ہم کوئی بھی چیز دیکھیں گے، کوئی حدیث پہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے، حدیث پہ عمل کریں، مثال کے طور پہ کوئی بچہ بیمار ہے گھر پہ، اس پہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک لیا، آپ نے جو روحانی دنیا میں داخل ہو چکا ہے، جب وہ پھونکے گا تو لازمی یقیناً وہ بچہ جو ہے ٹھیک ہو جائے گا، اس کو شفا ملے گی، کیونکہ مومن ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، ایمان والوں، ورحمۃ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے جو ہے وہ شفا ہے، شفا اور رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ شفا اور رحمت کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، مومنین جن کے تمام اعمال جو ہیں وہ خالص ہیں، ان کا جسم، ان کا دماغ، ان کا دل پاک ہے، قرب الہی حاصل ہو چکا ہے، روحانی دنیا کا دروازہ کھل چکا ہے اس کے لیے، روحانی دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں، دل کی آنکھ کھل چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا دل چونکہ پاک ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور کے ساتھ ہو جائے گا، اس کا اللہ تعالیٰ کا نور آپ کے دل میں اترنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ پاکیزہ جگہ ہے، پاکیزہ چیز اس میں آئے گی۔ تو ایمان والے جو ہوں گے ان کے لیے پھر حدیث پہ آپ دیکھیں گے، آپ قرآن پڑھیں گے تو اس سے آپ کو پتہ ہے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن سمجھنے کا یہ ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے قرآن سمجھنے کا، اس کے لیے آپ کو عربی گرامر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کے دل کی آنکھ کا کھلنا ہونا ضروری ہے۔ بس آپ کی دل کی آنکھ کھل گئی، آپ قرآن پڑھیں اور پھر اس کا ترجمہ اپنی زبان میں پڑھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ قرآن کا ترجمہ جو ہے اس کی جو روح ہے وہ آپ کے دل میں اترنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، آپ اس کی گہرائی تک پہنچ جائیں گے۔ اچھا، جب روحانی دنیا کا اپنا ایک حال ہوتا ہے، یا آپ روحانی دنیا میں جب چلے جائیں گے اس کا اپنا ایک حال ہوتا ہے، اس میں بس آپ نیک اعمال کریں گے، فوراً آپ کو اس کا بدلہ مل جائے گا، فوراً آپ جو ہے کسی چیز کا جسمانی تکلیف ہے، کوئی قرآن کی آیت حدیث کے مطابق جب آپ پڑھیں گے تو وہ تکلیف دور ہونا شروع ہو جائے گی، خود آپ اپنی تکلیف دور ہونا شروع، لیکن مومن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مکمل اعمال جو ہیں خالص ہونے چاہیے، دل کی آنکھ کھلی ہونی چاہیے بس۔ تو روحانی دنیا کا اپنا ایک حال ہوتا ہے، اپنے حال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں داخل ہوتے ہی آپ اس حال میں مست ہو جائیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا کوئی حال مست اور کوئی مال مست۔ حال مست والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے اعمال، نیک اعمال فوراً قبول ہوتے ہیں، ان کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے وہ قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حدیث میں ہے سورہ فاتحہ شفا ہے، تو ان کا جب بھی کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے یا خود وہ کسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، فوراً بلکہ منٹوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کے گھروں میں سکون ہوتا ہے، اس کے تھوڑے سے ذریعہ معاش میں برکت ہوتی ہے، ان کے کام آسان ہو جاتے ہیں، خود بخود ہوتے ہیں، بعض اوقات ناممکن کام ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ اس کے برعکس جو مال مست ہوتے ہیں وہ مال جمع کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا میں وہ اپنے کاروبار کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی مشقت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اپنے مال میں زیادہ منافع کمانے کے لیے دوسرے طریقے بھی اختیار کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق نہیں ہوتے۔ پھر جب ان کو نقصان ہوتا ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، تو پھر کہتے ہیں ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم حاجی بھی ہیں، ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں، ہم قربانیاں بھی کرتے ہیں، تو یہ پھر ہمیں نقصان کیوں ہو گیا؟ ان کو سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے کہ جو ہم نے کاروبار میں جو دوسرے راستے اختیار کیے تھے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف، یہ اس کی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں خالص اعمال کرنے کی
توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما علینا الا البلاغ۔